بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس ہے ہماری، جو سوال ہے ہمارا کائنڈز آف پنشمنٹ، سزائیں۔ ہم نے یہ دیکھا پی پی سی جب ہم نے شروع کی تھی کہ یہ سزاؤں کا کوڈ ہے، اس میں ڈفرینٹ سزائیں کوڈز کی صورت میں بتائی جائیں گی، جسے پاکستان پینل کوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، سیکشن 53 آف دا پی پی سی نکال لیں، جس میں چیپٹر ہمارا 3 ہے، جس کی ہیڈنگ ہے آف پنشمنٹس، اور جس کا سیکشن 53 ہے۔ چھوٹی سی کلاس ہے، بالکل بریف انٹروڈکشن دیں گے سزاؤں کی اقسام پر۔ یہ یاد رہے کہ جو سزائیں ہم آج اس ٹاپک میں پڑھیں گے، آگے آنے والے ٹاپکس میں، فار ایگزامپل وہ قتل ہے، فار ایگزامپل وہ ہرٹ ہے، فار ایگزامپل وہ کوئی بھی قسم کا کوئی پنشمنٹ ہے، اس میں جو سزا دی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ وہ ان سزاؤں کی اس قسم کی وہ قسم ہے جو آگے دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، سیکشن 53 آف دا پی پی سی ہیڈنگ ہے پنشمنٹس، جس میں وہ لکھتا ہے کہ دا پنشمنٹس ٹو وچ offenders آر لائبل، مجرمان کو جو سزائیں دی جاتی ہیں، جو قابل سزا ہوتے ہیں، تو جو سزائیں دی جاتی ہیں انڈر دا پروویژنز آف دس کوڈ، اس کوڈ کے تحت جو سزائیں دی جا رہی ہیں وہ آر، یہ نیچے بتائی گئی 10 قسم کی سزائیں ہیں۔ اس میں سے پہلی سزا ہے قصاص، دوسری دیت، پھر عرش، دامان، تعزیر، ڈیتھ، امپریزنمنٹ فار لائف، آٹھویں سزا ہے امپریزنمنٹ وچ از آف ٹو ڈسکرپشنز نیملی ریگورس آئی ای ود ہارڈ لیبر، اور دوسری سمپل، اور نائنتھلی فور فیچر آف پراپرٹی، اور ٹینتھلی فائن ہے۔ یہ آپ کی 10 قسم کی سزائیں ہیں جو آپ اس پی پی سی میں پڑھیں گے، ٹھیک؟ اچھا، اب ان کا تھوڑا سا نا وہ یاد رکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے، کہاں سے آئی۔ قصاص، دیت، عرش، دمان، یہ بیسیکلی چیز قصاص کہتے ہیں قصص، برابر کر دینا، جو میں نے آپ کو زخم دیا، جہاں پر دیا، باڈی کے جس حصے میں دیا، اسی طرح کی ضرب آپ بھی مجھے دے لیں، باڈی کے اسی حصے پر دے لیں، اسی شدت سے دے لیں، حساب برابر، اس کو کہتے ہیں قصاص۔ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، زبان کے بدلے زبان، ٹھیک؟ یہ قصاص ہے۔ ڈیٹیلز اس کی آگے چل کر پڑھیں گے، لیکن اس کوشچن میں اگر آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہے تو وہ یہی لکھ کر روٹس اس کی فرام دا ہولی قرآن سننا ہے، فرام دا انجنکشنز آف ہولی قرآن سننا۔ اسلامی سزا ہے، جائز سزا ہے، میرے اکارڈنگ بڑی درست سزا ہے۔ آپ کی سوسائٹی میں جرائم کا اضافہ نہ ہو تو اس وجہ سے سزا پر بڑی شدت سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، تاکہ جرائم کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس پر جو ڈفرینٹ ویوز ہیں وہ کیا ہیں، جو پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ہیں، لوگ کیا کیا کہتے ہیں، یہ اگلی بات ہے۔ سیکنڈلی دیت ہے۔ دیت جو ہے وہ سیکشن 323 آف دا پی پی سی میں ایک اسپیسیفائڈ اماؤنٹ بتائی گئی ہے۔ قتل کی صورت میں جب ایک پورا بندہ مار دیا جائے تو اس کا بدلے صلح کے طور پر، اگر اس کے گھر والے صلح کر رہے، اس کے لواحقین، اس کے ورثاء، اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں وہ صلح کر رہے ہیں کسی قیمت کے عوض کے، فار ایگزامپل وہ غریب لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب بندہ تو جو تھا وہ فوت ہو گیا، ہم صلح کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کچھ تو آپ کمپنسیٹ کریں، تو اس کمپنسیشن کو بھی منیمم جو آپ کمپنسیشن کریں گے وہ 30,630 گرامز آف سلور، جو چاندی کی آج کی پری ویلنگ ویلیو ہے،
اس کی جتنی قیمت بنتی ہے دیت کی منیمم اماؤنٹ اتنی ہوگی. یہ ایک بدلے صلح ہوگا جو قتل کی صورت میں جو قاتل ہے وہ مقتول کے ورثاء کو, اس کے لیگل ہیئرز کو, قانونی وارثان کو ادا کرے گا. اس کو کہتے ہیں دیت. اس کی سمجھ آ گئی, اس کی اماؤنٹ کی سمجھ آ گئی. 323 میں اس کے حوالے سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں, وہ باقی اگلی چیزیں بھی دیکھتے جائیں گے مزید, لیکن آج ہم بیسک انٹروڈکشن لے لیں ان سزاؤں کا. کلیئر ہو گئی؟ اچھا, میں نے جب کہا دیت کے حوالے سے کہ پورا بندہ مار دیا, تو پورا بندہ کیا مار دیا, مطلب بندہ آدھا بھی مارا جاتا. ویری گڈ. اگر کوئی عضو ہے, آرگن آف دا باڈی آف اے ہیومن بینگ ہے, وہ اگر ایمپیوٹیٹ آپ نے کر دیا ہے تو اس پر ایک اسپیسیفیکیشن بتائی گئی ہے اسی لا میں. جیسا کہ ہم ہارٹ کا کوشچن جب پڑھیں گے تو ہمارے سامنے آ جائے گا کہ انگلی کاٹنے کی, ہاتھ توڑنے کی, ناک کی ہڈی توڑنے کی, وہ کیا کیا اس پر کتنی اسپیسیفیکیشن ہے. اس جو اسپیسیفیکیشن ہے نا, اس کو عرش کہا جاتا ہے, لا میں بتائی جاتی ہے, کوئی اور نہیں بتا سکتا. لا میں آلریڈی اسپیسیفائڈ ہے, اس کو عرش کہا جاتا ہے. وہ کتنا ہے, وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے. اتنا پرسنٹ آف دیت ہے, 10% آف دیت ہے, ہاف آف دیت ہے, فل آف دیت ہے, اتنا عرش اتنے دیت کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ قانون بتائے گا ہمیں. کب بتائے گا, کیا بتائے گا, یہ بعد میں پڑھیں گے. کلیئر ہو گئی بات؟ دامان. دامان ایک ایسی زمان بھی اسے کہتے ہیں کچھ لوگ. یہ ایک ایسی کمپنسیشن ہے جو جج اسپیسیفائی کرے گا, کیپنگ ان ویو the financial conditions of the accused and the victim and the damage caused. کتنی اس کو چوٹ لگی, اس چوٹ سے مزدور تھا, فار ایگزامپل اس کے 3 دن کی مزدوری چلی گئی, اس کو کتنا جو ہے وہ نقصان ہوا, اس کی مرہم پٹی پر کتنا خرچہ آیا, اور اتنے اس کو دے دیں تو یار بس یہ مناسب ہے, وہ جج آپ کو بتا دے گا. لیکن ان کیسز میں جن میں عرش موجود نہیں ہوگا, اگر عرش موجود ہے تو ڈیبیٹیبل ہی نہیں ہے, عرش دیں, نہیں ہے تو دامان دیں. کتنا, جتنا جائز بتائے. مائنر جو چھوٹے ہیں ان پر, یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ ایک سزا ہے جو 6th پنشمنٹ ہے, وہ ڈیتھ ہے. کچھ ایسے جرائم ہیں جن کے نتیجے کے طور پر ہمیں سزائے موت ملتی ہے. ٹھیک. 7thly امپریزنمنٹ فار لائف. کچھ ایسے جرائم بھی ہیں کہ جن کا نتیجہ تاعمر ہمیں قید کر دیا جاتا ہے, ساری حیات ہمیں قید کر دیا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ 25 سال ہے, وہ 14 سال ہے, یہ عجیب ڈیبیٹ ہے, یہ پتہ نہیں کیا ڈیبیٹ ہے. پی پی سی 7th جو سزا ہے وہ تاعمر بتاتی ہے, امپریزنمنٹ فار لائف. 8thly جو 8ویں آپ کی سزا, امپریزنمنٹ وچ از آف 2 ڈسکرپشنز. کوئی بھی اور سزا ہو سکتی ہے, 3 سال کی, 2 سال کی, 10 سال کی. یہ جو سزا ہے یہ آپ کی 2 قسم کی ہو سکتی ہے. عدالت جب آپ کو یہ سزا دے رہی ہے قید کی, تو یہ 2 قسم کی ہو سکتی ہے. ایک تو وہ یہ لکھ سکتی ہے کہ یہ ود ہارڈ لیبر ہو, ریگورس امپریزنمنٹ ود ہارڈ لیبر, کہ جس میں آپ بامشقت قید بامشقت جسے آپ سنتے ہیں. اور دوسری سمپل امپریزنمنٹ, کہ اس میں آپ کو مشقت نہیں کروائی جا سکتی. یہ 2 قسم کی سزائیں ہو سکتی ہیں. 9thly فور فیچر آف پراپرٹی. کچھ ایسے جرائم ہیں کہ جن میں آپ کی پراپرٹی ضبط کی جا سکتی ہے کسی بھی وجہ سے. فار ایگزامپل جیسے میں نے CNSE کی مثال دی تھی کہ میں نے نشہ بیچ کر اگر ایک پراپرٹی جمع کی ہے تو بھائی وہ تو زیادتی ہے. ٹھیک. 10thly فائن. آپ نے غلطی کی, فائن دیں.
یہ 10ویں قسم کی سزا ہے جو جرائم کے بدلے کے طور پر آپ کو دی جا سکتی ہے. یہ 10 سزائیں ہیں, آپ کو یہ 10 ہیڈز اور ان میں آنے والی امپورٹنٹ باتیں یاد رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ, اللہ حافظ.